ایک صاحب کا معمول تھا کہ عام حالات میں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے کہ پروردگار مجھے اس وقت کوئی غم کوئی پریشانی نہیں، میں نہ بیمار ہوں نہ تنگ دست۔ یہ وہ حال ہے جس میں اکثر لوگ تجھے بھول جاتے ہیں، مگر میرے مولا میں اس حال میں بھی تجھے یاد رکھے ہوئے ہوں اور کسی بیمار اور پریشان حال شخص سے بڑھ کر تجھے پکارتا ہوں اور تیری تعریف تسبیح اور شکر کرتا ہوں۔ کچھ عرصے بعد ان صاحب کو ایک بہت شدید مسئلے کا سامنا ہو گیا جس کا حل کرنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ اب انہوں نے پروردگار سے صبح و شام اس طرح دعا کرنا شروع کر دی کہ پروردگار میں وہی خوشحال شخص ہوں جو آسانی اور راحت میں تجھے نہیں بھولا تھا، تیری یاد اور عبادت میری زندگی رہی، تیرے بندوں پر خرچ کرنا اور ان کی خدمت کرنا میری عادت رہی۔ اب میں مشکل میں گھر گیا ہوں، میری مدد فرما۔ کچھ ہی عرصے میں معجزانہ طور پر ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے یہ واقعہ سنا تو مجھے اردو کے کلاسیکل شاعر مومن کا ایک بے مثال شعر یاد آ گیا۔ یہ شعر ان کی ایک انتہائی خوبصورت غزل کا مقطع ہے جس میں وہ اپنے محبوب سے کہتے ہیں، جسے آپ گنتے تھے آشنا، جسے آپ کہتے تھے با وفا، میں وہی ہوں مومن مبتلا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ حکیم مومن خان مومن کی غزل کا محبوب شاید انہیں بھول گیا تھا، مگر پروردگار عالم کچھ نہیں بھولتا، خاص طور پر جن لوگوں کو وہ ایک دفعہ با وفا کہہ دے اور جن کو وہ اپنے وفاداروں میں گن لے۔ ان کی ہر مصیبت اور دکھ میں وہ ان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، زندگی کی ہر مشکل وہ ان پر آسان کر دیتا ہے، ہر حال میں ان کی مدد فرماتا ہے۔ کبھی حکمت کا تقاضا یہ بھی ہو کہ سختی آ بھی جائے تب بھی وہ ان کے قلب پر سکینت نازل کر کے انہیں ذہنی سکون سے محروم نہیں ہونے دیتا۔ پروردگار مصیبت میں پکارنے والے ہر شخص کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں، مگر ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ خصوصی طور پر کیا جاتا ہے جو خوشی اور آسانی کے لمحات میں رب کریم کو نہیں بھولتے۔ ایسا مومن جب کسی سختی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے پروردگار سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جسے آپ گنتے تھے آشنا، جسے آپ کہتے تھے با وفا، میں وہی ہوں مومن مبتلا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، بلکہ اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہر مشکل کو پروردگار پیدا ہونے سے پہلے ہی حل فرما دے گا اور بندوبست ایسا کر دے گا، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کی حکمت کے تحت اس مومن کی بھلائی ہی میں وہ مسئلہ حل ہونے میں کچھ وقت لے، لیکن ایسے کسی شخص کو بے آسرا اور بے سہارا نہیں چھوڑا جاتا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو مہربان ہے، وفاؤں اور احسان فراموش لوگوں پر عنایت سے نہیں رکتا، وہ اپنے وفاداروں کو کیسے بھول سکتا ہے۔ خدا کی یہی صفت ہے جو اسے اپنے بندوں کی نظر میں کائنات کی محبوب ترین ہستی بنا دیتی ہے، اور بے شک خدا ہی اس قابل ہے کہ اسے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے۔